السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، بلوغ المرام کتاب الصیام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم تیسرا درس شروع کریں گے۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے۔ بیان فرماتے ہیں مؤلف: وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیته فصام وأمر الناس بصيامه، رواہ ابو داود وصححہ الحاکم وابن حبان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ترى الناس الہلال، ترى باب تفاعل سے ہے اور اس کا معنی ہے لوگ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے دیکھنے کے لیے الہلال، چاند کو۔ ترى الناس الہلال یعنی لوگ چاند دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے اور انہوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی۔ فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس میں نے خبر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انی رأیتہ کہ بے شک میں نے دیکھا ہے، یعنی میں نے اس چاند کو دیکھ لیا ہے، چاند مجھے نظر آ گیا ہے۔ فصاما، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ رواہ ابو داود وصححہ الحاکم وابن حبان، اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے حاکم ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے، یعنی روایت صحیح ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک گواہی دے دے اس بات کی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو اس کی گواہی یہ معتبر مانی جائے گی اور روزہ رکھا جائے گا۔ یہ روزوں سے متعلق حدیث ہے، روزے کی خبر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر امت کے زیادہ تر لوگوں کا اتفاق ہے۔ جمہور اہل علم، زیادہ تر علماء جو ہیں اسی بات کے قائل ہیں کہ اگر ایک آدمی چاند کے دیکھنے کی گواہی دے دیتا ہے، ایک مسلمان آدمی، تو ایسی صورت میں اس کی گواہی کا اعتبار ہوگا اور اس کی گواہی پر اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھا جائے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ چاند کو دیکھا جائے۔ چاند کے دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور اسی طرح سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکٹھا ہوئے۔ تو چاند کو دیکھنا یہ مسنون ہے، پہلی تاریخ کا چاند دیکھا جائے، اس کی کوشش کی جائے، اس کے لیے لوگ اکٹھا ہوں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ اس سلسلے کی ایک دوسری حدیث ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان اعرابی جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ قال نعم قال اتشہد ان محمدا رسول اللہ قال نعم قال فأذن فی الناس یا بلال ان یصوموا غدا، رواہ الخمسۃ وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان ورجح النسائی ارسالہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ان اعرابی جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعراب دیہات کا رہنے والا آدمی، اعراب عرب کی جمع ہے۔ اگر یہ اعراب
استعمال ہو جمع کے ساتھ، تو اس سے مراد دیہات کے رہنے والے لوگ، ان کو اعرابی کہا جاتا ہے، اعراب کہا جاتا ہے، اور اسی کا واحد اعرابی، یعنی اعراب سے اعراف کی طرف منسوب شخص، دیہات کا رہنے والا اعرابی۔ اعرابی ایک، اعراب مطلب کئی لوگ ہو گئے۔ تو کہتے ہیں ان اعرابین، ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا، جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، اور اس نے کہا، انی رأیت الہلال، بے شک میں نے ہلال دیکھ لیا ہے، یعنی میں نے چاند دیکھا ہے پہلی تاریخ کا۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ یہاں گواہی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طلب کی کیونکہ مومن کی یا ایک مسلمان کی گواہی کا اعتبار ہوگا۔ روزہ رکھنا یا اسی طرح سے عید منانا، روزہ چھوڑنا، یہ سارے کام جو ہیں یہ عبادت، اور عبادت میں کسی مسلمان معتبر آدمی کا اعتبار ہوگا، اس کی گواہی کا اعتبار ہوگا۔ اب اگر کوئی آدمی غیر معتبر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس کی بات کا اعتبار شریعت نے نہیں کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں بھی اکیلے گواہی دینے کا ذکر ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر نے گواہی دی، وہاں آپ نے ان سے شہادت طلب نہیں کی، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت طلب کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو وہ اچھی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جانتے تھے، لیکن یہ دیہات کا رہنے والا آدمی ہے، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس بات کی شہادت طلب کی۔ قال نعم، اس آدمی نے کہا ہاں، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قال، پھر آپ نے فرمایا، تشہد ان محمدن رسول اللہ، آپ نے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، تو اس نے کہا ہاں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فأذن فی الناس یا بلال ان یصوموا غدا، اعلان کر دو لوگوں میں اے بلال کہ وہ لوگ کل روزہ رکھیں گے، یعنی کل ان کا روزہ ہوگا، اس بات کا اعلان کر دو اے بلال۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اکیلے شخص کی شہادت کا اعتبار کیا اور یہ حکم دیا روزہ رکھا جائے گا کل۔ تو یہ روایت بھی اسی بات کی دلیل ہے جو اوپر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر چاند دیکھنے کی گواہی ایک شخص بھی دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی گواہی کا اعتبار ہوگا، تو اس کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے موافق جو ہے اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھا جائے گا رمضان المبارک کے چاند کی اگر گواہی ہے۔ اور یہی جمہور اہل علم، زیادہ تر علماء کا اس سلسلے میں موقف ہے کہ اگر ایک مسلمان آدمی، ایک مسلمان شخص اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ اس نے چاند دیکھا ہے تو ایسی صورت میں اس کی گواہی کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں یاد رہے، مسلمان ہونا شرط ہے، مذکر ہو یا مؤنث، یعنی مرد ہو یا عورت، یا اسی طرح سے آزاد ہو یا غلام، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، بس مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان اگر ہے ایک آدمی اور وہ گواہی دے رہا ہے اس بات کی، تو پھر ایسی صورت میں اس کی گواہی کا
اعتبار ہوگا۔ اسی طرح سے ان دونوں روایتوں سے ایک اور بات بھی معلوم ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی کو چاند نظر آئے تو وہ امام وقت کے پاس اور اولو الامر کے پاس جائے اور اسے اطلاع دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اور اعلان اولو الامر کرائے گا۔ اعلان جو ہے اولو الامر کرائے گا، اگر اس کی بات میں وزن ہے، اس کی بات کا اس کی تصدیق جو ہے وہ صحیح ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ، اور اگر اس کی بات معتبر نہیں سمجھتا ہے وہ تو اسے رد بھی کر سکتا ہے۔ اب مان لیجئے ایک آدمی کی گواہی معتبر نہیں سمجھی گئی اولو الامر کے نزدیک، تو ایسی صورت میں اولو الامر کی بات کا اعتبار ہوگا، اور جو گواہی دینے والا اکیلا آدمی تھا وہ اپنی گواہی پر عمل نہیں کرے گا، وہ اپنی گواہی پر عمل نہیں کرے گا کا مطلب یہ ہے یعنی جس طرح سے تمام لوگ بغیر روزے کے ہیں تو وہ بھی بغیر روزے کے رہے گا، اور اگر وہ تمام لوگ روزے سے ہیں تو وہ پھر روزے سے رہے گا۔ یعنی اکیلی گواہی اس کی معتبر اگر نہیں مانی گئی ہے تو پھر اسے اپنے اعتبار سے اپنا اعتبار کرتے ہوئے جماعت سے الگ کٹ کر عمل کرنا یہ درست نہیں ہے، جبکہ بعض علماء نے اس اکیلے کو چپ چاپ خاموشی کے ساتھ روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اس کا جو ہے اس کی بات کا اعتبار اولو الامر نہیں کرتا ہے، حاکم وقت اس کی بات کا اعتبار اگر نہیں کرتا ہے، اس کی شہادت نہیں مانی جاتی، تو ایسی صورت میں وہ خاموشی کے ساتھ اس پہ عمل کرے گا۔ کہتے ہیں آگے مؤلف رواہ الخمسۃ، اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ و ابن حبان، اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ورجح النسائی ارسالہ، امام نسائی نے اس کے مرسل ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔ یاد رہے یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اس میں شدید علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو اس تعلق سے علماء نے کافی اختلاف اس روایت کے تعلق سے کر رکھا ہے۔ علماء کی ایک جماعت اسے صحیح قرار دیتی ہے، اور جبکہ علماء کی ایک دوسری جماعت جو ہے اسے مرسل قرار دیتی ہے، جیسا کہ امام نسائی کا قول یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ امام نسائی اسے مرسل ہونے کو راجح قرار دیتے ہیں، مرسل ہونے کو راجح قرار دیتے ہیں، اور اس میں خرابی اصل میں یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے سماک ابن حرب، یہ کبھی اس روایت کو موصولاً روایت کرتے ہیں اور کبھی مرسلاً روایت کرتے ہیں، اور جبکہ ان کے علاوہ جو دوسرے ان کے ساتھ کے راوی ہیں وہ اسے موقوفاً روایت کرتے ہیں، یعنی موقوف روایت ہے، اور موقوف روایت کی صورت میں سند صحیح، جبکہ مرفوع روایت کی صورت میں یہ مرسل روایت ہے، اور اس کا مرسل ہونا راجح ہے، جیسا کہ امام نسائی کا قول یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور یاد رہے جب روایت مرسل ہوتی ہے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ڈائریکٹ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تابعی روایت کر رہا ہے اور صحابی کا واسطہ درمیان سے حذف کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے اوپر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے اس روایت کی اس حدیث سے تائید ہوتی ہے، لہذا معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ روایت اپنے معنی میں ایک دم صحیح اور درست ہے، اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے صحیح اور درست ہے، یعنی ایک آدمی کی گواہی یہ معتبر ہوگی اگر وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اور اگر مسلمان اور مومن نہیں ہے تو پھر اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ یاد رہے یہ رمضان المبارک کے سلسلے میں بات ہے، یعنی اگر گواہی یہ رمضان المبارک کی شروعات کے تعلق سے مل رہی ہے چاند کے دیکھے جانے کی تو اس کا اعتبار ہوگا جمہور اہل علم کے نزدیک، جبکہ رمضان کے اختتام کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کے تعلق سے بعض علماء کا یہی موقف ہے
کہ ایک آدمی کی گواہی یہاں بھی معتبر سمجھی جائے گی، لیکن زیادہ تر علماء وہاں 2 آدمی کی گواہی کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی شوال کے چاند کے لیے کم از کم 2 آدمیوں کی گواہی کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شوال میں جو ہے عبادت سے نکلنا ہے، اور شہادت جب نکلنا ہے وہاں عبادت سے گویا کہ ہم خارج ہو رہے ہیں، تو وہاں احتیاط اس بات میں ہے کہ ایک آدمی کی گواہی کو نہ مانا جائے۔ لیکن یاد رہے علماء کی بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ شوال کا ہو یا اسی طرح سے رمضان کا، ایک آدمی کی گواہی کافی ہوگی۔ علامہ صنعانی ہے یا اسی طرح سے علامہ شوکانی وغیرہ بظاہر اسی بات کی جانب ان کا میلان ہے کہ ایک آدمی شوال کے متعلق بھی گواہی دیتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں گواہی سے متعلق ہوئیں۔ گواہی کہاں تک معتبر مانی جائے گی، یہ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ گواہی چاند اور ہلال کی وہیں تک معتبر مانی جائے گی جہاں چاند کا دکھنا ممکن ہو، مطلع اس کا ایک ہو، اور اگر مطلع بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، تو وہاں کے ہلال کی گواہی معتبر نہیں مانی جائے گی، جیسا کہ حدیث قریب میں اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ دور کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئی تھی، البتہ صحابہ اکرام کے زمانے میں آئی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں آئی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر اس گواہی کو رد کر دیا کہ ہم اتنی دور کی، یعنی وہاں کی جو ہے شام کی گواہی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ یہاں ہم چاند دیکھ لیں۔ تو گواہی کہاں تک مانی جائے گی، یہ بات بھی یاد رہے، جہاں چاند نظر آ سکتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ ساری دنیا میں پہلی تاریخ کو چاند ایک ساتھ نظر نہیں آتا ہے، لہذا ساری دنیا کے لیے پہلی تاریخ کا چاند یہ معتبر نہیں مانا جائے گا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔